زکات دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم ایسا کریم رب ہے کہ اس نے کائنات کے اندر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، دن بنایا تو رات بنا دی، تاکہ روشنی کا جب پتہ چلے تو موازنے کے لیے رات کو دیکھا جائے، کھوپ اندھیرا دوسری طرف روشنی، پھر ایک طرف سچ کو رکھا اور ساتھ ہی جھوٹ بھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ سچ کا معیار جانچنا ہے تو جھوٹ کو دیکھ لو۔ اسی طرح پروردگار نے جوڑوں میں مرد بنا تو عورت بنی، اللہ نے کائنات میں جو درخت بھی بھیجے ہیں وہ بھی جوڑوں کی صورت میں بھیجے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو صاحبان ضیاء وقار، اللہ نے کائنات کو خلق کر کے پوری مخلوقات کو بنا کر ایک اعلان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب حق تمہارے سامنے آئے گا نا تو باطل کی اوقات نہیں رہے گی۔ غزوہ خندق کے جو حالات سورۃ احزاب میں بیان کیے گئے، کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل، قرآن نے بیان کیا کہ ان کے دل یہاں نہیں بلکہ یہاں پہ دھڑک رہے تھے، گلے کو آ گئے تھے، اور ان کے الگ خشک ہو چکے تھے، اور ان میں محدثین نے جو بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کی مختلف حالتوں میں کچھ تو وہ تھے جو قوی ایمان کے مالک تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو صحابہ کی شکل میں منافق گھسے ہوئے تھے۔ تو وہ حضور کے پاس آ رہے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے حضور ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہے، اور ان کے پاس دیکھیں جوان بھی کتنے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر ابن عبد للکار للکار کر کہہ رہا تھا اے نبی نکالو اپنا جوان، کوئی ہے جوان مرد، کوئی ہے تو بھیجو اسے۔ ایسے میں اگر کوئی دلیر بادشاہ، ایسے میں کوئی اللہ کا شیر نکلا تو وہ حیدر کرار نکلے، بولو سبحان اللہ۔ جناب علی المرتضی نکلے، آپ نے فرمایا تیرا بندوبست علی کے پاس ہے۔ جناب حیدر کرار نے پہلے اس کو کہا تو وار کر، اس نے وار کیا، مولا علی نے اپنی تلوار کی ڈھال پہ روکا، پھر جوابی وار
مولا کائنات نے کیا، علی کی تلوار چلی، سر سے کاٹتی ہوئی اس کے جسم کے 2 حصے کر گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ محدثین نے لکھا کہ عمر ابن عبد کی بہن اپنے بھائی کا سن کر کہ میرے بھائی کو مار دیا گیا ہے، وہ ماتم کے لیے، وہ اپنے بھائی کے جنازے کے لیے آئی، جس وقت وہ جنازہ اٹھانے کے لیے، میت اٹھانے کے لیے آئی، وہ دیکھ کے بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی عجیب ماجرا دیکھ رہی ہوں، میں بھائی کے قتل ہونے پہ رہوں یا اس مجاہد دین اسلام کے اس بہادر دلیر بادشاہ کو خراج تحسین پیش کروں جس نے مارا بھی اور مارنے کے بعد میرے بھائی کی قیمتی تلوار بھی تھی اور قیمتی زرہ بھی تھی، وہ اٹھائی نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مارنے والے مارنے کے بعد لوٹ بھی لیا کرتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے پاس، جو کچھ ہو وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ علی ایسا دلیر بادشاہ، عمر ابن عبد کو مارا بھی، ٹوٹے بھی کیے اور لوٹا نہیں۔ صاحبان زی علی وقار، ماہ رجب المرجب، حضور نے فرمایا ہے کہ جب انسان اس چیز سے پریشان ہو، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ حق کہاں ہے، تو ایسی محفل میں جا کر بیٹھو جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہو۔ علی کے ذکر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق والوں کی محفل ہے۔ علی علی کا معیار لوگوں کو صداقت کا پرچم، سچائی کا علم ان کے دل میں گاڑ دیتا ہے۔ ماتھے پہ یہ جو شکم آتی ہے، یہ ماتھے پہ شکم آتی ہے، لائنیں پڑتی ہیں، اور دل میں ملال گزرتا ہے، اور علی کا نام سن کر غصہ آتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ پکے منافق ہونے کے ثبوت ہے۔ منافق وہ ہے جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، اس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے اور پیٹ میں اس کے مروڑ پڑے اور وہ اس محفل سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ مثال اس کی ایسے ہی ہے جیسے عاشق پروردگار، رب کا محب، رب کو چاہنے والا، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا، جب جانماز میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نمازی جب مسجد میں جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا دل ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ اور جو دنیا دار ٹائپ ہے، جس کا نماز سے رغبت کم ہے، ویسے ہی دکھاوا کے لیے گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا ہے، وہ اکثر بیشتر مولوی صاحب کو بھی کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے اتنی دیر لگا دی ہے۔ اس کو نماز جو ہے نا وہ کہتا ہے جتنی جلدی ختم ہو اور میں گھر کو جاؤں۔ یہی بات ہے ذکر علی، ذکر حیدر کرار جہاں کیا جائے، جہاں مولا حیدر کرار کا ذکر کیا جائے، وہاں جس کا دل تنگ پڑے، سمجھ لو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے محبوب کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو دو ٹوٹے، ایک نور کے دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام مصطفیٰ ہے، دوسرے رخ کا نام مرتضیٰ ہے۔ صاحبان زی علی وقار،
13 رجب المرجب اپنے گھروں میں ایسے منایا کرو جیسے میلاد مناتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر شان و شوکت سے منایا کرو۔ اس لیے کسی غزوہ میں یہ بات ثابت نہیں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ علیہ آپ نے کبھی رسول اللہ کو اکیلا چھوڑا ہو۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جی حضور نے تلوار کیوں نہیں چلائی، نبی پاک نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کیا وجہ تھی کہ حضور نے جہاد کا حکم تو دے دیا، پھر تلوار محمد رسول اللہ نے کیوں نہیں چلائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی غزوہ میں علی نے وہ وقت آنے ہی نہیں دیا کہ محمد رسول اللہ اکیلے ہو اور علی نے چھوڑ دیا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ علی ہر میدان میں رسول اللہ کے گرد ایسے حالہ بنائے رہتے، کسی کافر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے قریب بھی جائے۔ بلکہ ایک غزوہ میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور ایک مقام پر ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے تو صحابہ پاس نہیں تھے، ادھر حضور نے صرف ایک بار بولا تھا یا علی، زور سے بولے یا علی، اونچا بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہی جو یا علی ہے یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ جب حضور نے یا علی کہا تو حیدر کرار بڑی تیزی سے آئے اور کفار نے چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر لیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ حیدر کرار نے ایک ہاتھ رسول اللہ کے کمر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ کی تلوار سے، دوسرے ہاتھ میں جس میں تلوار تھی ایسے چلائی تو گرد میں جتنے بھی کفار تھے ان کی گردنوں کی جو ہے وہ ایسے گر رہے تھے گردنیں کہ جیسے مولی اور ٹھپر کٹ کٹ کے گرتے تھے۔ علی محافظ رسول کا نام ہے۔ جب حیدر کرار آپ دنیا میں تشریف لائے تو مکۃ المکرمہ کا وہ پاک مرکز جسے آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، خانہ فی مقام فی جوف الکعبہ کا الفاظ ہے حدیث شریف میں کہ اس مقام پر جس کو آپ کعبہ کہتے ہیں، کعبے کے اندر فی جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر مولا علی آپ وہاں پر تشریف لائے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم ان جہلاء کا یہ ذہن سوچ کے بڑے حیران ہوتے کہ کس طرح کی ان کی فکر ہے، اس سے ٹکرانے چلے ہیں جہاں جا کر بھائی آپ طواف کرتے ہیں تو شاعر نے ہمیں تو نہیں کہا تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی جھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ اس ذات سے کیا ٹکراتے ہو کہ جو کعبے میں آئے، فی جوف الکعبہ، کعبہ کے اندر آئے، ان سے تم اچھا پھر بغض کی حد ہو گئی، علی کے ساتھ دشمنی، اس وجہ سے کہ علی کو حضور نے غدیر خم میں
اپنا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا، اور علی کے ہاتھ کو بلند کر کے رب کریم نے علی کا معیار مومنوں تک یہ پہنچایا کہ مصطفیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے۔ وَجَعَلَ وَذَاكَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ جس جگہ علی ہوگا، علی کا نام ہوگا، منافق مر کے مٹی ہو جائے گا۔